چلے گا کہ امر اعتباری ہے، اعتبار کرنا پڑے گا مقابلہ کس سے ہے. اسی طرح بلندی اور پستی ہے، یہ بھی امر اعتباری ہے. آپ فرض پر بیٹھے ہیں، آپ نے میرے بزرگوں کی نسبت کے صدقے میں مجھے عزت دی، مجھے ممبر پہ بٹھا دیے. اب میں آپ کی نسبت چلیے دیکھنے میں صحیح بلند ہو گیا، کوئی مسجد کی چھت پہ بیٹھا ہو وہ مجھ سے بھی بلند ہو گیا، کوئی مینار پہ چڑھا ہوا ہو وہ مجھ سے بھی بلند ہو گیا. تو کون بلند ہے کون پست ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب معلوم ہو کہ مقابلہ کن کا ہو رہا ہے. سبحان. تو اسی طرح طاقت اور کمزوری ہے. تو حضرات مکرم رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، ابلیس کا داؤ ویسے کمزور نہیں ہے، ویسے بڑا شہزور ہے. یہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کھینچ کے لے جاتا ہے، ویسے کمزور نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر تمہیں ورغلانے کا ٹھیکہ لیا ہے ابلیس نے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو تمہاری ہدایت کے لیے میں نے جس ہستی کو بھیجا ہے نا وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے سبحان اللہ. وہ تم اس سے گھبرا رہے ہو کہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن میرا محبوب تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے اور وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے. تو اس لیے اے میرے بندو، اگر تم نے میرے محبوب کے دامن میں پناہ لے لی، اس سے رشتہ جوڑ لیا نا، پھر تمہیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر اس کے سائے میں آ جاتے ہو تو وہاں پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، اس کا داؤ بڑا کمزور ہے یہاں پہ. اچھا، ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے نا. گھڑی پر نظر پڑی تو میرا اپنا دل ٹوٹنے لگا، مجھے تو آپ سے اجازت پا کے پھر واپس بھی جانا ہے. حضرات کرم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک دوسرے پہ حق ہے. پہلا حق ہے انسان ہونے کے ناطے، پھر دوسرا حق ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اور پھر اگر کوئی اور ہمارے رشتے ہیں، کوئی تعلق بنتا ہے، پھر اس کے حوالے سے حق ہوگا. لیکن اگر کوئی رشتوں کے حوالے سے حق دیکھے تو ہر ایک کا حق برابر نہیں ہوتا. ایک آپ کے والد ہیں، ایک چچا ہے، کن کا حق زیادہ ہوگا؟ اسی طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں. میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے خوبصورت چہرے کو اجاگر کرنا چاہیے. اسی سے کے حوالے سے میں اپنے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. پڑوسیوں کے حقوق اسلام نے کس طرح اجاگر کیا جانتے ہیں. صحابہ کرام نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے ترکے میں بھی حقدار ہو جائیں گے جس طرح ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، علماء تو جانتے ہیں کہ میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، عوام ان سے اتنے واقف نہیں ہے. وہ ہستی جس کو امیر المومنین فی الحدیث کا مرتبہ ملا ہو، سبحان اللہ. وہ ہستی جس کے تفقہ فی الدین کو اور جس کے استخراج و استنباط کی صلاحیت کو دنیا نے مانا ہو، سبحان اللہ. اور جس کے زہد و تقویٰ، عبادت اور ریاضت کا ایک زمانہ مختلف ہو، وہ ہستی ہے عبداللہ بن مبارک. سبحان اللہ. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کسی مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا، آپ بھی مکان بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اچھے دام ملیں گے تو بیچ بھی دیں گے. اچھا، تو کتنے دام مانگتے ہو؟ اچھا، یہودی کا جو مکان تھا اس جیسے جو دیگر مکان ہوتے ہیں تو ان کی مارکیٹ ویلیو جو تھی اس وقت وہ 1000 دینار تھی. اس یہودی نے کہا کہ میں 2000 دینار میں بیچوں گا. اس نے کہا اس طرح تو سودا نہیں بنے گا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے مکان کی اصل ویلیو ہے کیا مارکیٹ میں؟ یہودی نے کہا مجھے پتا ہے. مارکیٹ ویلیو پوچھو گے تو 1000 دینار، لیکن 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کے لیے. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، وہ مسلمان چڑھ گیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے، تو تو یہودی ہے، تو نے عبداللہ بن مبارک سے کیا قرآن پڑھنا ہے، کیا درس حدیث لینا ہے، کیا شریعت کے احکام پوچھنے ہیں، یا زہد و تقویٰ کی منزلیں طے کرنی ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت. تم تو سیدھا سادہ یہ کہہ کہ میں تمہارے جذبات سے کھیل کے تم سے رقم زیادہ ایکنا چاہتا ہوں، اور کیا ہے خواہ کہانی ڈال رہا ہے عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت. اس یہودی نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے. ممکن ہے عبداللہ بن مبارک کے اپنے گھر کبھی فاقہ ہوا ہو، لیکن انہوں نے ہمسایوں کے حقوق کا اتنا لحاظ کیا کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہونے دیا. یارو، ہمیں دنیا کو بتانا ہے نا کہ عبداللہ بن مبارک جیسا فقیہ، ان جیسا عالم، ان جیسا صوفی، ان جیسا عابد و زاہد، ارے اپنے
پڑوسی یہودی پڑوسی کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ معترف ہے، مانتا ہے کہ میرے جب سے ان کے ساتھ میں رہتا ہوں میرے گھر میں کبھی انہوں نے فاقہ نہیں ہونے دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے۔ رہا تھا کہ اگر رشتوں کی بات ہو تو ہر ایک کا رشتہ کا حق برابر نہیں ہے، ہمسایوں کی بات ہو تو وہ بھی ہر ہمسائے کا حق برابر نہیں، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا، اور ہمسایوں میں بھی جو نیکسٹ ڈور نیبر جس کے دیوار سے دیوار بھی نہیں ہے سب سے زیادہ حق اس کا ہے، پھر جس کا مکان اس کے بعد ہے پھر اس کا حق، پھر جس کا مکان اس کے بعد ہے اس کا حق ہے، یعنی جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم پر تمہاری جانوں کا اتنا حق ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم مثلا بھوک سے مر رہے ہو اور کھانے کے لیے سوائے حرام کے کچھ میسر نہیں، تو جان بچانے کے لیے تم حرام بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن صرف جان بچانے کی حد تک کھا سکتے ہو، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں اور لطف و لذت کے لیے نہیں۔ ہاں، جان بچانے کے لیے اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے، تمہاری جان ہے یہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اس لیے تم حرام استعمال کر لو۔ اسی طرح اگر کوئی کافر بندوق تانے کھڑا ہو، تلوار تولے کھڑا ہو اور تم سے تقاضا کرے کہ یہ کفر ہے، یہ بول زبان سے ورنہ میں تجھے مارتا ہوں، تو اگر تمہارا دل ایمان پہ راضی ہے اور رب کائنات دلوں کا حال جانتا ہے، تو اگر تمہارا دل ایمان پہ راضی ہے تو زبان سے کفر بول دو، رب کائنات پوچھے گا نہیں، سرزنش نہیں فرمائے گا اور تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ایمان پہ راضی اور تم نے صرف جان بچانے کے لیے وہ کفر بولا ہے، تو جان بچانے کے لیے تم کفر بھی زبان سے بول سکتے ہو، جان بچانے کے لیے تم حرام چیز بھی استعمال کر سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جان ہے، تمہاری جان کا تم پر اتنا حق ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر قرب کی بنیاد پر حقوق کا فیصلہ کرنے بیٹھو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر تمہاری جانوں کا وہ حق نہیں ہے جو میرے محبوب کا تم پر حضرت مکرم رب کائنات نے فرمایا میری اللہ کی عزت ہے اللہ کے لیے، بات سمجھ میں آتی ہے، خالق کائنات ہے، مالک کے پہلو پر ہے، جو چاہے سو کرے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ ولی رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہے، جس کو منصب رسالت سونپا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور اس بات کو میں ایک اور انداز سے بھی دوستوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے علاقے کے کوئی ایم این اے ایم پی اے ہوگی، ایک وقت وہ بھی ہوگا جب وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں تھے، تو جب وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں تھے کیا اس وقت ان کی وہ ٹور تھی جو آج ہے؟ ایسا تو نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو چنا، آپ نے ان کو ووٹ دیا، ان کو الیکٹ کیا، ناؤ دے آر الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو، اب ان کی شان بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، اختیار بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں، ان کی طاقت اور شان بڑھ جاتی ہے، اختیار بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اب قرآن کی طرف آئیے، قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کچھ کو تم نے چنا ہے اور کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اور جن کو تم نے چنا ہے وہ چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، اور جن کو اللہ نے چنا ہے چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں میں سے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کو تم نے چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے ان کے بارے میں تو تم مانتے ہو کہ ان کی طاقت بھی بڑھ گئی، شان بھی بڑھ گئی، عزت بھی بڑھ گئی، اختیار بھی بڑھ گیا، اور جن کو اللہ نے چنا ہے ان کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کے بارے کچھ ہے کہ نہیں۔ کیا مذہب کا خیز بات ہے؟ اگر ان کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ ولی مومنین، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں؟ ایک جواب تو سیدھا سا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، لا الہ، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں، الا اللہ۔ تو اگر مومن کے لیے عزت نہیں ہوگی تو طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کرے گا اور جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لے گا؟ لیکن جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ دوسرا ہے۔ دیکھیے آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے، ورنہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں اگر کوئی غریب ہوتا تھا لیکن متقی پارسا ہوتا تھا، عبادت گزار ہوتا تھا، تو اس کی عزت ہوتی تھی، اور کوئی دولت مند ہوتا تھا لیکن لوگوں کو پتا ہوتا تھا اسمگلر ہے یا راشی ہے، تو لوگ اسے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے بچپن کی بات ہے، کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا، لیکن آج کل حالات بدل گئے، لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی، وہ بس دیکھتے ہیں دولت مند ہے
تو بس ٹھیک ہے، صاحب عزت حضرات مکرم۔ اب اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے۔ فرض کیجیے کہ فرض کیجیے کہ کوئی ریڑھی والا ہے، تانکے والا ہے، وہ غریب آدمی ہے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ کھاتا بھی نہیں ہوگا گھاس، لیکن میں بھی محاورہ ہی بول رہا ہوں۔ تو کوئی ایسا غریب آدمی ہو جس کی کوئی وقت نہ ہو، اہمیت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، لیکن آپ کے علاقے کے ایم ایل اے صاحب اس کو لفٹ کرانا کسی فنکشن میں وہ نظر آئے بندہ، وہ غریب ریڑھی والا، اس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لے، اسی سے باتیں کرتے رہے۔ کہیں گاڑی پہ جا رہے ہو ایم ایل اے صاحب، راستے میں وہ غریب نظر آئے تو گاڑی روک کے اس کو چڑھا لے، اپنے ساتھ گاڑی پہ بٹھا کے لے چلے۔ ایسا 2-4 بار ایسا ہو آپ سمجھے اتفاق ہے، 4-6 بار ایسا ہو آپ سمجھے اتفاق ہے، لیکن اگر ہر بار ایسا ہو تو آپ کہیں گے بھائی ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے، ماشاءاللہ ملکی بہت مستقل مزاج ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہر بار ایسا ہو تو پھر لوگ ذرا چوکنے ہو جائیں گے، محتاط ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مشورے دینے لگیں گے، بھائی ذرا خیال رکھنا، وہ جو غریب ریڑھی والا ہے نا، جس کو پہلے لفٹ نہیں کراتے تھے، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، اب اس سے کوئی پنکھا لینے کی کوشش مت کرنا۔ اب وہ ایم ایل اے صاحب کا چہیتا ہو گیا، ان کی ناک کا بال ہو گیا، اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی صاحب اقتدار و اختیار اگر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، شان بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو جس سے اللہ کا محبوب قریب ہو وہ بھی عزت کے ساتھ، تو مومنوں کو عزت ملی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں ملی۔ اچھا، یہاں پر ایک صاحب نے ایک اعتراض کیا، اور اعتراض چونکہ وصلی تھا اس لیے میں نے چاہا کہ میں خود ہی اس کا جواب دیتا چلوں، بعد میں خواہ مفتی اختر صاحب کی جان کو آئے ہوئے ہوں، بہتر ہے میں خود جواب دیتا۔ جب میں نے یہ ذکر کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، اس کو فراموش کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا وہ آیت کیا ہے؟ کہنے لگے تھی وہ آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے تو ایمان کی شرط رکھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لیکن اپنے لیے تو ایمان کی شرط نہیں رکھی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرماتی، تو اللہ کو ہر ایک سے قریب ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کافروں سے بھی قریب، مشرکوں سے بھی قریب، وہ منافقوں سے بھی قریب، وہ ہر ایک سے قریب۔ تو اگر مومنوں کو عزت ملی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں، تو کیا کافروں کو اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے عزت نہیں ملنی چاہیے؟ کہ آپ کے نزدیک نبی کریم کا قریب ہونا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اللہ کے قریب ہونے کے مقابلے میں؟ یہی اعتراض عام طور پر ہم پر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم کی شان کو بڑھا دیتے ہیں اللہ سے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی جواب تو آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں سے متوجہ کرتا ہوں آپ کو، اللہ بے شک ہم مانتے ہیں اللہ ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرر مانتے ہیں؟ ہر ایک کو اللہ کا مقرر نہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں فرض کیا کریں، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہے، ایسے ہی۔ اب آپ میں سے کوئی ایسا شخص جو پہلے جس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں، جو مجھے شکل سے جانتا نہیں، صورت سے پہچانتا نہیں، میرے حلیے سے واقف نہیں، نام سنا ہے حامد سنگھ کاشمی، ایک شخص ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا فرزند ہے، اگر وہ ایک رکا مجھے لکھ دے، کوئی گھوگی مار دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں تو یہاں صادق آباد سے کوچ تو ملتی ہے، آپ کوچ اسٹیشن پہ پہنچے، کوچ پہ سوار ہوئے، اتفاق ایسا کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، اتفاق سے آپ کو سیٹ ملی میرے ساتھ، اب میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے آپ ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب کوچ کی سیٹیں بھی تنگ ہوتی ہیں، اب آپ اسے جڑے بیٹھے، ملتان تک میرا خیال ہے کہ 3-3.5 گھنٹے تو لگتے ہوں گے یہاں سے۔ اب 3.5 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، جب ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ ہم اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا، پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی پہنچ گئے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا،
آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ ہاں جی فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے؟ آپ نے کہا کہ وہ اگر گھر میں ہانی سے تعلیم صاحب ہو ذرا ان کو بھیج دیجیے، ان سے کام ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سچ بھی کیا، اگر پتا ہوتا کہ آپ ہی ہیں ہانی سے تعلیم جو میں اتنا پند کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا میں تھکتا کیوں، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھائی ایک آپ سے چٹھی لینی تھی تو وہیں وہ اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی وہیں پہ لے لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ یارو آپ 3.5 گھنٹے میرے ساتھ چپک کے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لے لیتے، مسئلہ حل کرا لیتے۔ کیا بات، پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب۔ سبحان اللہ، یارو جب تک معرفت نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے کو یہ فرمایا کہ اے محبوب تمام جہانوں کا رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، اور بے شک رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، لیکن تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنی رحمت کو تیرے پیکر میں ڈال دیا ہے اور تیری صورت کو مجسم کر دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اے محبوب جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی، کیونکہ پالنے کے لیے رحمت تو درکار ہوتی ہے۔ تو اے محبوب جس سے قریب میں ہوں گا، دور تو تو بھی نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہے۔ ہاں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہیں ان کو معرفت ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن کچھ نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈال دی ہیں، کچھ تھکاوٹ سے بھی آثار کشیدہ ہیں، اور کچھ آگے سفر کا بھی وہ ہوا سر پہ سوار ہے۔ صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے جا لیتا ہوں۔ دیکھیے آج کل تو ویسے نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی کو نصیحت کر دیں تو الٹی آنکھیں گلی پڑتی ہیں۔ اچھا جی آپ کو بہت شوق ہے نصیحت کرنے کا، یہ تم برائی چھوڑ دو، میں برائی چھوڑ دوں تو کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا سمجھ جائے گی؟ اصلاح احوال ہو جائے گی؟ ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدکاری ہے، آپ میرے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے کہ نہیں جناب تم چھوڑ دو برائی، میرے برائی چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا اس طرح۔ ایک حکایت ہے، جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی آگ تھی، کتنا بڑا الاؤ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس آگ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے، اتنا بڑا الاؤ۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ پہ پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا ہاں بھائی بلبل بھی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ ظاہر تانے تو ملنے تھے، آوازیں تو کیسے جانتے لو جی، ذرا ان کی عقل دیکھو، ان کے ہوش ٹھکانے ہیں۔ وہ آگ جہاں پر حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں چونچ پہ پانی لے کے جا رہی ہوں آگ بجھانے۔ یہ دیکھو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مثال رہا ہے۔ کہتی ہے کہ میں پاگل اور بے وقوف نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاگ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے۔ بلبل کہتی ہے کہ بے شک یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کے ہیں۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں ممکن ہے فرق نہ پڑے، ممکن ہے اسی طرح برائی پھیلی رہے، نیکی کا پتہ بھی نہ چلے اور کوئی ماحول تبدیل نہ ہو۔ ویسے تو میرا ایمان ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں،
لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، برائی اسی طرح رہے گی، نیکی کا پتہ نہیں چلے گا، ہمیں تو فرق پڑے گا۔ ہمارا نام کون سی فہرست میں ہوگا؟ جو برائی پھیلانے والے ہیں یا جو نیکی کے چراغ جلانے والے؟ تجھ کو برائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ، تم اپنا نام